6 میں پاکستانیوں کی آواز کے ساتھ میں ہوں سلمان حیدر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی لیے، چلیں گے آپ کو براہ راست اسلام آباد، جہاں وزیر اعظم پاکستان عمران خان اسلام آباد میں پناہ گاہ کا دورہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے پناہ گاہ میں مختلف سہولتوں کا جائزہ لیا اور انتظامات سے متعلق انہوں نے بریفنگ بھی لی۔ یہ ملک کے دیگر بڑے شہروں کے اندر یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں آج وزیر اعظم پاکستان اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر اسلام آباد کی ایک پناہ گاہ کا معائنہ کر رہے ہیں۔ نہ صرف انتظامات کا جائزہ لے رہے ہیں اور دی جانے والی سہولیات سے متعلق جو انتظامیہ ہے ان سے گفت و شنید بھی ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے نہ صرف لاہور میں اس سلسلے میں کئی پناہ گاہیں تعمیر کروائی ہیں اور پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی، اور یہ سلسلہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں بھی ہے۔ اور آج جمعرات کا دن انہوں نے چنا ہے اسلام آباد کی ایک پناہ گاہ میں کیے گئے انتظامات کے حوالے سے کہ یہ انتظامات کس قسم کے ہیں، غریبوں کو، مسافروں کو اسپیشلی کس قسم کی فیسلٹیز فراہم کی جا رہی ہیں۔ ایسے موقع پر جب مہنگائی کا اتنا زور ہے تو 2 وقت کی روٹی کوئی ایسا مسافر ہو جسے شب بسر کرنی ہو، اس کو کس حد تک آسانی سے اور اس کی کوالٹی کیا ہے۔ اس سلسلے میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان اس وقت پشاور موڑ پر قائم پناہ گاہ کا دورہ کر رہے ہیں۔ پناہ گاہ کی انتظامیہ وزیر اعظم کو اس وقت بریف کر رہی ہے۔ ثانیہ نشتر اس وقت موجود ہیں اور اون پبی بیت المال سے کے جو سربراہ ہیں اون پبی وہ موجود ہیں اور سینیٹر موجود ہیں، اور وزیر اعظم پاکستان کو اس وقت بریفنگ دی جا رہی ہے کہ پشاور موڑ پر قائم ہونے والی اس پناہ گاہ کے انتظامات کیسے ہیں، دیگر پناہ گاہوں کا اس کو کس طرح میچ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان پشاور موڑ پر قائم پناہ گاہ کا یہ دورہ کر رہے ہیں۔ ثانیہ نشتر جو ہیں معاون خصوصی اس وقت وہ بریف کر رہی ہیں اون پبی انتظامات سے متعلق، اور ادھر کھانے پینے اور دیگر سہولیات کا فلو کس طرح سارا سال، سارا مہینہ اور سارا ہفتہ کس طرح قائم رہے گا، اس سلسلے میں وزیر اعظم پاکستان کو بیت المال کے سلسلے میں جو خدمات ہیں اس سے آگاہ کر رہے ہیں۔ جمعرات کے دن اپنی مصروفیات میں سے وزیر اعظم پاکستان نے وقت نکالا ہے۔ سینٹرل فیصل جاوید، معاون خصوصی ثانیہ نشتر اور ایم ڈی بیت المال اون پبی کے ہمراہ اس وقت وزیر اعظم پاکستان عمران خان پشاور موڑ پر قائم پناہ گاہ کے دورے پر ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کو بریف کیا جا رہا ہے کہ ملک کے دیگر شہروں میں اور پشاور موڑ میں قائم کی پناہ گاہ کا موازنہ کیا ہے، کس طرح سہولیات کو پہم پہنچایا گیا ہے۔ وہ مسافر جو شب بسری کے لیے اس شہر کے اندر موجود ہیں لیکن رہائش کے لیے وہ خاطر خواہ جگہ ان کے پاس نہیں ہیں، ان کے انتظامات کیسے ہیں۔ نہ صرف ان کے انتظامات بلکہ 2 وقت کی کھانے کے انتظامات۔ ایسے شہروں سے آئے ہوئے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ان کا علاج راولپنڈی میں ہو سکتا ہے، دور افتادہ علاقوں سے اسپیشلی خیبر پختونخوا اور KPK کے دور افتادہ علاقوں سے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسپیشلسٹ اور میڈیکل کی سہولیات انہیں راولپنڈی اسلام آباد کے اندر موجود ہے، ان کے لیے یہ ایک بڑے اقدام سے کم نہیں ہے۔ جب ایسے موقع پر وہ اپنے مریض کے ہمراہ راولپنڈی اسلام آباد کے اسپتالوں میں چیک اپ کروانے کے لیے آتے ہیں تو ان کو خود اپنی رہائش کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں پشاور موٹر پر ایک نئی پناہ گاہ قائم کی گئی ہے، اور اس پناہ گاہ کو چلانے کے لیے فیصل جاوید سینیٹر، معاون خصوصی ثانیہ نشتر اور ایم ڈی بیت المال اون عباس اس وقت انہیں بریفنگ دے رہے ہیں۔ اس پناہ گاہ قائم کرنا تو شاید مشکل ہے لیکن اس کو چلانے کے لیے ایک خاص ایکسپرٹیز کی ضرورت ہے، کیونکہ 24/7 راؤنڈ دا ویک پورا مہینہ اور پورا سال تک اس کو ایک خاص فلو درکار ہوتا ہے پیسوں کا اور خرچوں کا، جس فلو کو برقرار رکھنے کے لیے بریفنگ لی جا رہی ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے۔ پناہ گاہ میں موجود افراد سے اس سے قبل انہوں نے بات چیت بھی کی ہے، ان سے سہولتوں کے متعلق جانا بھی ہے۔ پشاور موڑ پر ایسے موقع پر جہاں پاکستان بھر سے لوگ راولپنڈی اور اسلام آباد میں آتے ہیں، دیگر ضروریات کے سلسلے میں، سرکاری مراکز کے سلسلے میں، ہسپتالوں کے سلسلے میں اپنی درخواستیں لے کے، اپنے عدالتوں کے سلسلے میں، ہسپتالوں میں علاج کے سلسلے میں، اور ان سب افراد کی یہ اشد ضرورت تھی، دیرینہ مطالبہ کہیں یا دل کی آواز، بہرحال یہ تھی کہ کسی پناہ گاہ کا انتظام کیا جائے، اور اس سلسلے میں پشاور موڑ پر پناہ گاہ کا دورہ کرنے وزیر اعظم پاکستان ان کے ساتھ جوائنٹ وینچر ہے KP گورنمنٹ کے ساتھ، 40% بیت المال دے گا سر، 60% گورنمنٹ آف KP کے دے گی سر، اور یہ ساری 31 جنوری تک مکمل ہو جائیں گے۔ جس دن ہمارا MOU سے سائن ہو گیا، ان کی لوکیشن سر یہ ہے، یہ ایکولی ڈسٹریبیوٹیڈ DI خان بنو سر کوہاڑ کے جدھر مزدور زیادہ آتے ہیں وہ تو پشاور ہے نا سر۔ ایکچولی CM اور چیف سیکرٹری واز اے پوائنٹ آف ویو کہ انیشیلی پشاور میں 2 کرتے ہیں، باقی ایک ڈویژن ہیڈ کوارٹر میں کھول دیں۔ جب وہ اسٹیبلش ہو جائیں گے، ہم آپ کے اسٹینڈرڈ سے سبق سیکھ جائیں گے، دین ویل کیپ آن موونگ آور سیلف، پھر آگے وہ خود جائیں گے۔ ہمارا کام صرف ٹرین کر کے ایک دفعہ بنا کے دے دینا ہے۔ جی
کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کرنے کے لیے ایک خاص سافٹ ویئر کا اہتمام کیا گیا ہے جس کے تحت انتظامات کو ایک جگہ سے مانیٹر کیا جا سکے گا. چیک اینڈ بیلنس کے انتظامات کو کمپیوٹر کے ذریعے نتھی کیا گیا ہے تاکہ معلوم ہو سکے پاکستان میں دیگر قائم کی گئی پناہ گاہوں کے اندر جو سہولیات ہیں ایز اٹ از سیم ہے. تمام پناہ گاہوں میں شہروں کے حوالے سے جو سہولیات ہیں وہ کم اور بیش نہ ہوں. اس کا توازن ہونا بہت ضروری ہے. اس سلسلے میں اون پر بھی یہ کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم پاکستان کے سٹینڈرڈ کو میچ کرتے ہوئے ہم اس پناہ گاہ کو جاری رکھتے ہوئے دیگر پناہ گاہوں کے اندر بھی یہی سہولیات فراہم کریں گے. بہرحال موجودہ حکومت کا یہ احسن اقدام ہے. ایسے موقع پر جب ریاست مدینہ کی بات کی جاتی ہے تو ریاست مدینہ کا ایک عنصر پناہ گاہیں اور سرائے بھی موجود تھا کہ جہاں مسافر جب دوسرے شہروں سے آتے تو رات بسری کے لیے ان کو ایک خاص جگہ درکار ہوتی تھی. یہ وہ وقت تھا کہ جب ہوٹلز اور ریسٹورنٹ کا دور نہیں تھا اور شاید ریاست مدینہ کے سلسلے میں یہ قدم اٹھایا گیا اس سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں پناہ گاہیں قائم کی گئی ہیں اور ایک ایسی پناہ گاہ پشاور موڑ پر قائم کی گئی ہے جس کے سلسلے میں انتظامات کیسے ہیں, اسٹیٹ آف دی آرٹ انتظامات ہیں. لاہور کی کسی پناہ گاہ سے اس کا موازنہ کیا جا سکتا ہے, اسلام آباد کی کسی پناہ گاہ سے اس کا موازنہ کیا جا سکتا ہے, یا پنجاب کے دیگر شہروں کی کسی پناہ گاہ سے اس کا موازنہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں. اس سلسلے میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو اس وقت بریفنگ دی جا رہی ہے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی ثانیہ نشتر موجود ہیں. سینیٹر فیصل کے پی کے میعاد ان دونوں کی اسٹیٹس کی ہیں کہ ان دونوں کے ساتھ ایم او یو سائن ہونے. یہ پلان پاکستان ٹوٹل پلان سر آپ کو پورا بنا کے دے دیا. تمام ٹیسٹ 31 ٹوٹلی بنتی ہیں. اگر یہ ایم او سائن 31 جنوری 2021 کو یہ 31 کی 31 کھل جائیں گے. پرائم منسٹر ہم نے جو ہو رہی ہے دونوں پروونسز میں جہاں پناہ گاہ زیادہ ہیں پنجاب میں اور کے پی میں جو اپ ٹو دا مارک نہیں ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو ہم بند کریں گے. پشاور میں ہماری یہ بھی بات ہوئی تھی کہ وہ ریلکٹنٹ ہیں بہت سی کو بند کرنے کے لیے. سو وی تھاٹ کہ ایک ٹیئر 2 اسٹینڈرڈ بھی بنا دیں جس میں میلز کے علاوہ صرف ریزیڈنس ہو, اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. نہیں لیکن اگر وہ لو کوالٹی کی ہیں تو ان کو اپ گریڈ آہستہ آہستہ کر دیں. اگر ابھی ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں, وہ بند اس لیے نہیں کرنا چاہتے ہیں نہیں تو وہ لوگ سڑکوں پہ چلے جائیں گے اور سردیاں آ رہی ہیں. تو اس کے لیے ایک پلان بی کے بھی اسٹینڈرڈس بن رہے ہیں بٹ وی آر کیپنگ این آئی آن دیٹ آلسو. یہ فگر ریویو ہو رہی پنجاب میں اس وقت. یہ انہوں نے کہا آپ اس کو ریویو کریں, ہم اس پہ سیٹسفائیڈ ہیں. 54 کا ٹرن اوور بہت کم ہے. دیکھو وہ اگر تو ٹرن اوور کم ہے وہ تو بند کر دینی چاہیے. وہ آپ کو بند ایسے انشاءاللہ. آگے یہ حسن آپ نے کہا تھا نئے لوگوں کے لیے وزیر اعظم پاکستان عمران خان پشاور موڑ پر قائم پناہ گاہ کے سلسلے میں نہ صرف بریفنگ لے رہے ہیں بلکہ سوالات بھی کر رہے ہیں. ایسے موقع پر جب ثانیہ نشتر کا یہ کہنا کہ خیبر پختونخوا میں کئی ایسے پناہ گاہ ہیں جو اپ ٹو دا اسٹینڈرڈ اپ ٹو دا مارک نہیں ہیں اور اس سلسلے میں ہم انہیں بند کرنا چاہتے ہیں, تو وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا کہ یہ پناہ گاہیں بند نہیں ہونی چاہیے بلکہ گریجولی ان کے اسٹینڈرڈ کو اپ کرنا چاہیے. ہاں ایسی پناہ گاہیں جو بیزی کم ہیں, جہاں وزٹرز کم ہیں, جہاں رہنے والے نہ ہونے کے برابر ہیں, انہیں بند کیا جا سکتا ہے. تاہم کسی پناہ گاہ کو اس وجہ سے بند نہیں کرنا کہ وہاں سہولیات کی کمی ہے. باقاعدہ طور پر ملک کے دیگر شہروں میں جہاں جہاں پناہ گاہیں موجود ہیں اس سلسلے میں وزیر اعظم پاکستان گاہے بگاہے بریفنگ لیتے رہتے ہیں اور اس وقت راولپنڈی کے پشاور موڑ میں قائم اس پناہ گاہ کے دورے پہ ہیں. وزیر اعظم پاکستان نہ صرف مشیر اپنی مشیران سینیٹر فیصل اور اون پبی کے ہمراہ بیت المال کے جو چیئرمین ہیں ان کے ہمراہ اس وقت اس پناہ گاہ کے دورے پر موجود ہیں. نہایت ہی بریف وے میں بریفنگ لی ہے اور نہایت ہی کنسرن شو کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان نے سوالات کیے ہیں اون پبی سے, ثانیہ نشتر سے, اور ہدایات انہیں دی ہیں کہ کسی بھی پناہ گاہ کو بند نہیں کرنا. اگر ان کے سٹینڈرڈ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے تو گریجولی ان کے سٹینڈرڈ کو اپیش کیا جا سکتا ہے. تو اس موقع پر ثانیہ نشتر کا کہنا تھا کہ ہم لوگوں نے پلان بی اس سلسلے میں تیار کیا ہوا ہے. بہرحال کیٹاگورکلی وزیر اعظم پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ کسی بھی پناہ گاہ کو بند نہیں کرنا, لیکن اگر کہیں ٹرن آؤٹ نہیں ہے اس پناہ گاہ کو بند کیا جا سکتا ہے. سب سے بیزیسٹ 2 ایریاز خیبر پختونخوا اور پنجاب جہاں بیشتر پناہ گاہیں قائم کی گئی ہیں ان سب کو آن لائن اور ان کے اسٹینڈرڈ کے جو میئرز ہیں ان کو ایک سافٹ ویئر کے تھرو ایک جگہ سے مانیٹر کرنے کے لیے اس وقت پشاور کی اس پناہ گاہ میں, پشاور موڑ کی اس پناہ گاہ کے اندر وزیر اعظم پاکستان اپنے مشیران کے ساتھ موجود ہیں. وزیر اعظم کی باڈی لینگویج, تسلی اور تشفی اور کیے گئے سوالات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وزیر اعظم کے لیے یہ پناہ گاہ والا جو پروجیکٹ ہے کس حد تک اور کتنا امپورٹنٹ ہے.
نہ صرف کھانوں کی کوالٹی، ادھر بیٹھے ہوئے افراد سے ان کا حال احوال اور دی گئی سہولیات سے متعلق وزیر اعظم پاکستان بریفنگ لے رہے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب نہ صرف ان کے ڈائننگ ہال میں ان کے ساتھ بیٹھے ہیں اور اشخاص سے پوچھ رہے ہیں کہ یہاں کی گئی جو سہولیات ہیں کیا آپ اس سے مطمئن ہیں، اور اس سے قبل جب آپ ان شہروں کے اندر آتے تھے تو آپ کا جو سلسلہ تھا رہائش کا وہ کیا ہوتا تھا، خوراک کا سلسلہ کیا ہوتا تھا۔ ایسے موقع پر ان لوگوں کے لیے ایک نہایت ہی آسن جیسر وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے لوگ نہایت تسلی، تشفی اور اطمینان سے وزیر اعظم پاکستان کو بتا رہے کہ وہ کن کن شہروں سے آئے ہیں اور ادھر آنے کے ان کے مقاصد کیا ہیں، کس طرح ان کو کھانا سرو کیا جاتا ہے، کس طرح ان کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اور ایسے موقع پر جب سردیاں قریب ہیں، رات میں خنکی پہ اضافہ ہو گیا تو ان پناہ گاہوں کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ پاکستان کے دیگر سرد علاقے جہاں برف باری اور شدید ٹھنڈ کی وجہ سے کاروباری زندگی کسی حد تک منجمد ہوتا ہے، وہ افراد زیادہ تر انہی علاقوں میں پنڈی، اسلام آباد، لاہور یا ایسے علاقوں میں آتے ہیں جہاں قدرے ٹھنڈ کم ہوتی ہے، اور ان کو رات بسری کے لیے، دن بھر مزدوری کے لیے تو وہ کوئی نہ کوئی آپشنز پر غور کرتے ہیں، لیکن رات بسری اور کھانے کے لیے ان کو ایک پناہ گاہ کی تلاش ہوتی ہے۔ اور اسی سلسلے میں ایک ویو ذہن میں رکھتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان عمران خان پشاور موڑ پہ اس وقت موجود ہیں، پناہ گزینوں کے ہمراہ اس ٹائم رات بسر کرنے والے سرائے کے اندر موجود ہیں، جہاں اس وقت سرائے میں موجود کھانے کو وزیر اعظم ادھر موجود لوگوں کے ساتھ چکھ رہے ہیں۔ یہ پہلی بار نہیں ہے، لاہور کی پناہ گاہوں میں وزیر اعظم یہ کر چکے ہیں، میاں والی میں بھی اس طرح وزیر اعظم نے جیسر شو کیا تھا، اور اس سے قبل بھی وزیر اعظم پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ جب جس دسترخوان سے میں کھا سکتا ہوں اور اس اسٹینڈرڈ کو اگر مینٹین کیا جا سکتا ہے تو پناہ گاہ کے اندر موجود جتنے بھی افراد جو پناہ لیتے ہیں، رات بسر کرتے ہیں اور دن بھر بین المزدوری یا اسپتالوں کے چکر لگاتے ہیں، ان کے لیے وہی اسٹینڈرڈ میٹ ہونا چاہیے۔ اس سے قبل بھی نیوز کئی بار ان پناہ گاہوں کو دکھا چکا ہے جہاں رہنے کی، کھانے پینے کی سہولیات عمدہ رکھی گئی ہے۔ انہی سٹینڈرڈز کو مینٹین کرتے ہوئے وزیر اعظم اپنے اطمینان کا اظہار حاصل کرنے کے لیے دراصل اس وقت پشاور موڑ پر قائم پناہ گاہ کے اس وقت دورے میں موجود ہیں، انتظامات سے متعلق بریفنگ لے رہے ہیں، نہ صرف بریفنگ لے رہے ہیں بلکہ پناہ گاہ میں موجود افراد کے ساتھ بیٹھ کر اس وقت کھانا کھایا جا رہا ہے وزیر اعظم پاکستان کا، ان پناہ گزینوں کے ہمراہ جو اپنے اپنے شہروں سے بہت دور رات بسری کے لیے ایک پناہ گاہ کے اندر پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اس وقت وزیر اعظم پاکستان ان کے ہمراہ کھانا کھا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کو شاید کھانا بہت لذیذ میسر آیا ہے یا ملا ہے یا سٹینڈرڈ سے بہت زیادہ خوش ہیں۔ بہرحال وزیر اعظم بہت مطمئن اور مسکراہٹ سے بھرپور چہرہ دکھا رہے ہیں کہ ہاں مجھے یہ کھانا مزیدار بھی لگا ہے اور اسی سٹینڈرڈ کو مینٹین کرنا چاہیے۔ ہماری بھی امید اور خواہش یہی ہے کہ نہ صرف وزیر اعظم کی موجودگی میں بلکہ ان کی غیر موجودگی میں بھی کھانا اتنا ہی مزہ اور سرونگ کے یہی انداز ہو۔ بہرحال عام طور پر پناہ گاہ میں کھانا اتنا ہی ریسپیکٹفل وے میں، اتنا ہی عزت دار طریقے سے دیا جاتا ہے، اور سونے کے لیے جو انتظام ہے وہ بھی کسی طور پر بھی سٹینڈرڈ سے کم نہیں ہے۔ بہرحال ایسے موقع پر جب ریاست کا سربراہ خود وزیر اعظم ان لوگوں کے بیچ میں موجود ہو جو کافی زیادہ تنگ ہو دو وقت کے کھانے کے لیے، شب بسری کے لیے، ان کے درمیان وزیر اعظم خود موجود ہو، یہ بذات خود نہایت ہی حوصلہ مند جیسچر ہے، اور وہ بھی اس وقت جب وزیر اعظم خود ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوں، تو کسی قسم کا کوئی احساس کمتری اگر ہے بھی تو وہ نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کی ٹیبل پر یا ان جیسی کسی ٹیبل پر خود ملک کا وزیر اعظم اور سربراہ بھی موجود ہے۔ وزیر اعظم نہایت رغبت سے کھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ٹیشو کا بھی تواتر سے استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ ہاتھ بھی صاف کر سکے۔ بہرحال دیکھنے والے حیران بھی ہیں اور اس ٹیبل کے اندر موجود ہیں، اور ٹیبل کے پیچھے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اور خوش ہیں کہ وقت کا وزیر اعظم ان کے ساتھ بیٹھ کے پناہ گاہ پہ کھانا کھا رہا ہے۔ ساتھ میں وزیر اعظم سوالات بھی پوچھی جا رہے ہیں، سینیٹر فیصل بھی موجود ہیں، اور جن اداروں کی ذمہ داری ہے اس پناہ گاہ کے اندر کھانا پہنچانا، راشن پہنچانا، روٹیاں اور سالن پہنچانا، ان سے بریفنگ لی جا رہی ہے، ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا کھانے کا سٹینڈرڈ یہی مینٹین رکھا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں نہ صرف وزیر اعظم بہت کنسرن شو کریں، جب وزیر اعظم کنسرن شروع کریں تو معاون خصوصی ثانیہ نشتر بھی بہت زیادہ ایفیشینٹ اور ایکٹیو نظر آ رہی ہیں۔ آن پبی بھی ادھر موجود ہیں، بیت المال کے سلسلے میں جو کنٹریبیوشن ہے، اس طرح اس بیت المال اور اس کے سلسلے میں بنائے گئے بیت المال میں جو کنٹریبیوشن ہے اس سے متعلق اپنے انتظامات سے خوش ہیں۔
وہ لوگ جن کی ذمہ کوکنگ ہے، کیٹرنگ ہے، وہ وزیر اعظم کے ساتھ تصویریں کھنچوا رہے ہیں۔ ان کے لیے کسی اعزاز کی بات نہیں، اعزاز سے کم نہیں ہے کہ وقت کا وزیر اعظم ایسی جگہ پر موجود ہے جہاں وہ خود محنت کر رہے ہیں، نیکیاں کمانے کے لیے، لوگوں تک کھانا پہنچانے کے لیے، ان کو عزت اور رسپیکٹ دینے کے لیے اس جگہ پہ موجود ہیں۔ تو ان کو یہ بھی تسلی آنے والے وقت میں رہے گی کہ اس کی کنٹینیوٹی رکھ لی، کیونکہ وقت کا وزیر اعظم انہیں دیکھ رہا ہے، وقت کا وزیر اعظم ان کے ساتھ موجود ہے، ان لوگوں کے چہرے کا اطمینان دیکھنے کے لیے، ان لوگوں کے چہرے کا سکون دیکھنے کے لیے، ان کو کھلائے جائے والے کھانے سے ان کے بھرے ہوئے پیٹ کی جو صورتحال ہے اس سے متعلق آگاہی کے لیے وزیر اعظم خود اس وقت ان کے درمیان موجود ہیں۔ یہی وجہ ایک فوٹو سیشن کا سلسلہ بھی موجود ہے۔ نہ صرف یہ ہے، ساتھ ساتھ وزیر اعظم سوال بھی کر رہے ہیں اور جواب دینے والے ان کے سوالوں کے جواب بھی دے رہے ہیں۔ بھرپور اور عمدہ طریقے سے وقت گزار رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان، کیٹرز کے ہمراہ اور اس رفائی ادارے کے لوگوں کے ہمراہ وزیر اعظم تصویر کھنچوا رہے ہیں۔ ان لوگوں کی خواہش شاید ان کی ہسٹری کے لیے، ان کی تاریخ کے لیے، ان کے حوصلے کے لیے ایک بہت بڑا جیسچر ہے۔ وزیر اعظم نے اس تمام وزٹ میں کسی قسم کی کوئی جلدی نہیں دکھائی۔ کسی بھی بین الاقوامی لیڈر کی آمد ہو یا کوئی بڑی میٹنگ، کسی بھی سلسلے میں وزیر اعظم جس طرح اطمینان کے ساتھ وہ میٹنگ یا اس آمد کو کنڈکٹ کرتے ہیں، یہ بھی وزیر اعظم کی نظر میں اتنا ہی امپورٹنٹ نظر آیا۔ وزیر اعظم نے پناہ گاہ کے ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر جا کے نہ صرف پوچھا، سب سے پہلے پناہ گاہ کے انتظامات سے متعلق بریفنگ لی، پھر پناہ گاہ کے کمروں سے متعلق جانا کہ وہاں سونے کے صحیح انتظامات ہیں یا نہیں ہیں۔ اس کے بعد پناہ گاہ کے کچن میں گئے اور وہاں بنائے جانے والے کھانے سے متعلق دریافت کیا، پھر اس پناہ گاہ میں موجود کھانے والوں کے درمیان میں بیٹھے، پناہ گزینوں کے درمیان، جہاں انہوں نے ان کے ساتھ مل کر کھانا کھایا، اور نہ صرف کھانا کھایا بلکہ شاباشی بھی دی، اور شاباشی دینے کے بعد ایک بار پھر وزیر اعظم اس پناہ گاہ کے باہر موجود ہیں اور یہاں بریفنگ لی جا رہی ہے اور مزید آگے کی ہدایات دی جا رہی ہیں کہ کس طرح اسٹیٹ آف دی آرٹ ان پناہ گاہوں کو موجود ہونا چاہیے۔ نہ صرف اس پناہ گاہ اور دیگر جو پناہ گاہیں ہیں اس کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ تمام تصاویر ہیں جو بیت المال کے سلسلے میں اور دیگر رفاہی اداروں کے سلسلے میں جو رن کی جا رہی ہیں حکومت پاکستان کی مانیٹرنگ میں، ان سے متعلق وزیر اعظم پاکستان اس وقت بریفنگ لے رہے ہیں۔ ان کمروں میں آئے ہیں، ان کمروں میں آئی ہوئی سہولیات کو دیکھ رہے ہیں جہاں شب بسری کے لیے مسافر موجود ہوتے ہیں، دوسرے شہروں سے آئے ہوئے موجود ہوتے ہیں جن کے پاس رات بسر کرنے کے لیے کوئی جگہ موجود نہیں ہوتی۔ ان سب سے گفتگو کر رہے ہیں اور پوچھا جا رہا ہے کہ کیا صرف میرے آنے پر ہی اس طرح کے انتظامات ہیں کہ میں نہ ہوں تب بھی اس طرح کے انتظامات آپ کو میسر آتے ہیں؟ لوگ بتا رہے ہیں کہ کس طرح حکومت پاکستان کا جیسر ان کے لیے خوش آئند ہے اور کس طرح یہ ان کی دیرینہ ضرورت تھی۔ شاید اس ضرورت کے سلسلے میں انہوں نے کبھی آواز تو بلند نہیں کی، لیکن بہرحال دل کے اندر یہ درد ضرور تھا کہ اگر وہ دوسرے بڑے شہر کے اندر موجود ہیں تو ان کے رہنے کا کوئی انتظام ادھر ہونا چاہیے۔ پاکستانیوں کی آواز اس بریک کے بعد